ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ باش ٹیلی ویژن پہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ عمران خان نے اپنے دو طرف کے اہم ترین پتے کھیل دیے۔ وہ کامیاب رہے اس حساب سے کہ انہوں نے پہلے تو پنجاب کی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ لینے میں پرویز الہی کے حق میں کامیاب رہے۔ پھر پرویز الہی صاحب انہیں الو بناتے بناتے خود الو بن گئے، اور انہیں اسمبلی توڑنے کا خط لکھنا پڑا گورنر کو۔ گورنر پنجاب کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے، اگر وہ نہیں بھی منظور کریں گے، جو کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ منظور کر لیں گے کہ ان کی ایڈوائس کی اسمبلی توڑ دیں، تو نہ بھی کریں گے تو 48 گھنٹے کے بعد پنجاب اسمبلی ٹوٹ جائے گی۔ جو ہی پنجاب اسمبلی ٹوٹے گی تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو کہ پی ٹی آئی سے ہیں، وہ تیار بیٹھے ہیں، محمود خان، اور وہ بھی یہ اسی طرح کی ایڈوائس یا مشورہ دینے جا رہے ہیں گورنر خیبر پختونخوا کو۔ تو دونوں صوبوں میں دونوں اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ عمران خان ایک طرح سے یہ دو اسمبلیاں توڑ کر مجبور کرنا چاہتے ہیں وفاقی حکومت کو اور اتحادی جماعتوں کو کہ وہ عام انتخابات کے فوری انعقاد کی طرف آئیں۔ مارچ نہ صحیح اپریل میں ہو جائے، کیونکہ رمضان شریف بیچ میں آ رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ رمضان شریف میں تو الیکشن نہیں ہو سکتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ آئینی طور پر 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہوں گے۔ آئین میں قطعی ممانعت نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے انتخابات اکٹھے ہوں، یا سارے صوبوں اور مرکز کے انتخابات اکٹھے ہوں۔ آئین میں یہ نہیں لکھا ہے، گو کہ روایت یہ رہی ہے کہ پاکستان میں تمام اسمبلیوں کے انتخابات صوبائی یا قومی کے ایک ہی وقت پہ ہوتے رہے ہیں۔ عمران خان جب سے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ رہا ہے، پولیٹیکل اوفینسو پہ رہے ہیں۔ کوئی ایک دن انہوں نے چین سے بیٹھنے نہیں دیا اپنے حریفوں کو۔ کوئی ایک دن ایسا نہیں تھا کہ جب وہ اخبارات کی سرخیوں اور ٹیلی ویژن کی ہیڈ لائنز میں وہ نیچے گئے ہوں۔ انہوں نے مسلسل عوام سے رابطہ رکھا ہے۔ قاتلانہ حملے کے بعد بھی وہ ہر روز تقریباً کچھ دن کے بعد وہ پھر سے ہر روز خطاب کرتے ہیں، اور پورا میڈیا ان کی تقریروں کو دکھانے پہ مجبور ہے، کیونکہ عمران خان کو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ تو عمران خان نے جو ایک طرح سے سیاسی بھونچال کریٹ کر دیا ہے، وہ یہ تو کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے معاشی بحران ہے، اور وہ خود سیاسی بحران اور عدم استحکام کو اس حد تک لے جانا چاہتے ہیں، اور انہیں پرواہ نہیں ہے کہ پاکستان یہ جو دو اسمبلیاں ٹوٹیں گی، سیاسی بحران اور بڑھے گا، اس سے پاکستان کا ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، معاشی دیوالیہ پٹ سکتا ہے۔ یہ جو حکومت کو کامیابی ملی تھی جنیوا میں $9 ارب ملنے کی، جو اس سال $3 ارب ملنے ہیں، اور 3 سال میں یہ $9 ارب باہر سے آئیں گے، اور بڑی اچھی شرائط پہ مل رہے ہیں۔ $2 ارب تو گرانٹ ہے، اور باقی جو $8 ارب ہیں، اب وہ $8 ارب وہ 1% کی شرح سود پہ 40 سال کے لیے مل رہے ہیں۔ اس سے اچھا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو فائنینشیل کشن اور امداد ملنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم دیکھتے ہیں قطر اور سعودی عرب سے بھی اچھی خبریں آئی ہیں، لیکن اگر پاکستان کی یہ خبریں جائیں گی کہ وہاں تو سیاسی بھونچال ہے، حکومتیں گر رہی ہیں، اسمبلیاں ٹوٹ رہی ہیں، اور معلوم نہیں کون سیاسی حکومت کل کو آئے، تو کس سے بات کی جائے گی، کون اس پروگرام کو پر عمل درآمد کرے گا جو بحالی کا اور تعمیر نو کا پروگرام ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو اعلانات ہوئے ہیں شاید وہ پھر ٹرانسلیٹ نہ ہو سکیں، وہ پاکستان تک پہنچ نہ سکیں۔ اسی طریقے سے آئی ایم ایف کے پروگرام میں بھی کھنڈت پڑ سکتی ہے۔ کیوں شہباز شریف کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ یا اسحاق ڈار وہ شرائط مانے جس سے ان کی سیاسی طور پر جو ریپوٹیشن ہے یا پاپولیرٹی کو اور دھچکا لگے گا، جو پہلے ہی کافی لگ چکا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی دو وجوہات ہیں کہ عمران خان ہر حد تک جانے کے تیار ہیں، بھلے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، بھلے پاکستان کی بہت بڑی مشکل کا شکار ہو جائے، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کی نگاہ اسلام آباد کی حکومت پر ہے۔ تو لہذا انہوں نے حکومت کے لیے مشکل ترین صورتحال بنانا میں وہ ابھی تک کامیاب رہے ہیں۔ اور اس کی عمران خان اتنی جلدی میں کیوں ہیں آخر؟ ان کی پارٹی منظم نہیں ہے، ابھی تک انہوں نے
قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اپنے امیدواروں کی فہرستیں بھی فائنل نہیں کی ہیں. انہیں بہت سارا تنظیمی کام کرنا پڑے گا, لیکن وہ نہیں کر رہے. وہ صرف ایک طرح کی انارکی پھیلا رہے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس کی میں سمجھتا ہوں 2 وجوہات ہیں, اور عمران خان کی دونوں وجوہات ٹھیک ہیں. ایک تو وہ انہیں ڈر ہے کہ جو ان کے خلاف کیسز بن گئے ہیں کہیں ان کو سیاست سے فارغ نہ کر دیا جائے, انہیں سیاست سے نااہل قرار دے کر الیکشن سے باہر نہ کر دیا جائے, بلکہ پارٹی کی صدارت سے بھی انہیں شاید فارغ کیا جا سکتا ہے, جس طرح کے کیسز بنے ہیں اور جس طرح کی سپریم کورٹ کے ماضی میں نواز شریف کے حوالے سے فیصلے موجود ہیں. اور دوسرا جو ہے انہیں خدشہ یہ ہے کہ دوسرا ان کی خوش فہمی یہ ہے, اور شاید وہ بھی درست ہے, کہ اگر مارچ اپریل میں الیکشن ہوتے ہیں تو عمران خان پنجاب میں بہت بڑی اکثریت سے جیت سکتے ہیں. اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو اب امن کی تحریک اٹھی ہے طالبان مخالف, اور عمران خان کھلم کھلا طالبان کی حمایت میں پھر کئی بیانات دے چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے طے کیا تھا کہ 5-7 ہزار جو تحریک طالبان پاکستان کے فائٹرز ہیں انہیں سیٹل کیا جائے گا. ان کے فیملیز اور کنبوں کے لوگ جو 40-50 ہزار بنتے ہیں انہیں بھی بسایا جا رہا تھا, جیلوں سے رہا کیا گیا تھا. اس کا بڑا منفی پیغام گیا ہے پورے قبائلی علاقے میں, مالاکنڈ ایجنسی میں, سوات میں, اور یہ پورے خیبر پختونخوا میں. اب مسئلہ ہے بنیادی طور پر تحریک طالبان پاکستان کی دہشت گردی کا, اور اس کے خلاف عوام کا جو جم خبیر نکل رہا ہے. عمران خان لگتا ہے کہ طالبان کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے غالباً عمران خان کو ایک فائدہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اگر سیاسی مہم کے لیے, انتخابی مہم کے لیے باہر نکلیں گے تو انہوں نے اپنا ایک طرح کا طالبان سے تحفظ مانگا ہے ان کی حمایت کر کے. لیکن یہ پالیسی ان کی جو ہے وہ جو نیا اتفاق رائے پاک ملک میں بن رہا ہے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف, اس سے تصادم میں ہے. عمران خان اس بات میں بھی عمران خان 2 اور باتوں میں بڑے کامیاب رہے ہیں. انہوں نے حکومت کو اور باقی اتحادی جماعتوں کو دفاعی پوزیشن میں ڈالے رکھا ہے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اتنا پریشر بلڈ کیا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی طرح کا رول ادا کرنے سے ہچکچا رہی ہے. انہوں نے واقعی نیوٹرلائز کر دیا ہے, گو کہ یہ فیصلہ خود فوج نے کیا کہ وہ سیاست میں غیر جانبدار رہیں گے. اور عمران خان نے اصل میں ایک لائن خود عمران خان نے کھینچ دی ہے کہ آپ سیاست میں حصہ لیں گے نہیں لے سکیں گے, اور عمران خان اس میں کامیاب رہے ہیں. اور یہ پنجاب کی جو صورتحال تھی اس میں وفاقی حکومت کو نہ تو کسی ملٹری ایجنسیز کی کوئی انٹیلیجنس ایجنسیز کی حمایت تھی, نہ ہی فوج کے کسی حصے کی حمایت تھی, نہ ہی وفاقی حکومت کو یہاں کردار ادا کر سکی. وفاقی حکومت کے نمائندوں کی اور نون لیگ کی خاص طور پہ پنجاب میں یہ ناکامی رہی ہے کہ وہ عمران خان کے جو 5-7 لوگ غیر حاضر ہو سکتے تھے ان میں 5 تو ہو گئے, لیکن وہ یہاں تک کہ ایک آزاد امیدوار کو بھی ممبر کو بھی اپنے ساتھ نہ ملا سکے. ان کی صورتحال تو یہ تھی. اور عمران خان کا سیاسی دباؤ اتنا زیادہ تھا خود پرویز الہی پہ بھی اور پی ٹی آئی کے ایم پی ایس کے اوپر بھی کہ وہ ان میں سے کوئی بھی اس بار بدکا نہیں, کیونکہ وہ پچھلے بائی الیکشنز میں ان تمام لوگوں کو جو الیکٹیبلز بھی تھے اور جو شامل ہو گئے تھے تحریک انصاف میں اور وہ چھوڑ کے چلے گئے تھے, انہیں بھی عمران خان نے پنجاب کے الیکشن میں بہت بڑی شکست دی تھی اور اپنی دھاک بنوا لی تھی. اب تک سیاسی فتوحات کرتے آئے ہیں عمران خان, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان اپنی منشا کے مطابق جلدی انتخاب کروا سکیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی یہ بڑا مشکل ہے, گو کہ وہ سیاسی بحران کو ایک اور سطح پہ لے جانے میں کامیاب رہ گئے ہیں. وہ اس حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ اس کا پاکستان کی معاشی بحالی کے حوالے سے اور ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے جو حکمت عملی یہ حکومت اختیار کر رہی تھی, اور جنیوا کانفرنس میں جس امداد کا اعلان ہوا تھا, اور اسی طرح باقی جگہ سے ہم دیکھتے ہیں قطر سے, سعودی عرب سے اور یو اے ای سے امداد کی جو فراوانی کی ہم باتیں سن رہے ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں. لیکن اگر عمران خان بحران کو اس حد تک لے گئے ہیں کہ شاید یہ امداد پائپ لائن میں نہ آ سکے اور اس سے ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر مسلم لیگ نواز کی اور اتحادیوں کی حکومت کیوں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرے اور سخت شرائط مانے
اور عوام پہ مزید دباؤ ڈالے. اگر وہ ہاتھ کھڑا کر دے تو اس ملک کا کیا بنے گا؟ تو میں سمجھتا ہوں غالباً وہ ہاتھ کھڑا نہیں کریں گے. اس عرصے میں یہ بھی ہوا ہے کہ جو عمران خان کی اتنی جارحانہ سیاسی مہم تھی کہ ان کے مقابلے میں کوئی سیاسی طور پر سیاسی میدان میں کھڑا ہی نہیں تھا. نون لیگ انتہائی سخت قسم کے ڈسیرے کا شکار ہے. اس سارے عرصے میں ہم نے دیکھا پنجاب میں کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی. ہر لیڈر اپنا اپنا بیان دے رہا تھا. کوئی واضح لائن نہیں تھی, کوئی واضح سوچ نہیں تھی. اور بلا وجہ نون لیگ نے اپنے آپ کو اس امبیرسمنٹ کا شکار کیا کہ انہوں نے اسے ایک ایسا کھیل بنا دیا کہ شاید وہ جیت سکتے ہیں اور عمران خان کی اکثریت توڑ سکتے ہیں, جو کہ نہیں ٹوٹنی تھی, اور وہ اس میں ناکام رہے ہیں. لیکن وہ عمران خان کی بڑی کامیابی نہیں ہے. وہ تو ان کے 191 ممبر پی ٹی آئی کے اور کاف لیگ کے تھے, لیکن یہ بھی انہوں نے ایک طرح سے بڑی وکٹری کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا, اور عمران خان کا دھاک اور بیٹھ گئی, اور مسلم لیگ نواز کو بڑی پریشانی اٹھانی پڑی ایک ایسی لڑائی میں جو اصل میں وہ لڑنے کے لیے ان کے پاس نمبرز نہیں تھے. اور یہ بلا وجہ اپنے کہہ رہے تھے ہمارے پاس نمبرز ہیں, ان کے پاس نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی لاف زنی کا نقصان مسلم لیگ نواز کو ہوا ہے. اب سوال یہ بنتا ہے, یہ سوال اٹھے گا کہ کیا عمران خان جلد انتخابات کرا پائیں گے؟ مجھے لگتا یہ ہے کہ نہیں کرا پائیں گے, کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ گورنمنٹ کو توڑنے نہیں جا رہی, اور بلوچستان کی گورنمنٹ بھی ٹوٹنے نہیں جا رہی, اور یہ کہ 2 صوبوں کی حکومتیں ٹوٹ گئی ہیں, اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب کیا ہوگا؟ اور اس سے قومی اسمبلی کے الیکشن کی صورتحال بھی یہ وہ بننے نہیں جاتی جب تک وفاقی حکومت اس پہ اتفاق نہ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیاسی پولرائزیشن اب اپنے عروج پر آ گئی ہے. اس کا ملک پہ کیا اثر پڑے گا؟ مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے کہ کیا اثر پڑے گا. ابھی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عمران خان تو بہت سیاسی طور پر ایکٹیو ہیں, لیکن نواز شریف باہر ہیں, مریم نواز باہر ہیں, یہاں تک کہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن حمزہ شہباز جنہیں امیدوار پھر سے بنایا گیا تھا چیف منسٹر کا, وہ بھی ملک میں نہیں ہے. اس طرح سے سیاست تو نہیں ہوتی کہ آپ کی ساری لیڈرشپ باہر ہے اور پرائم منسٹر کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات کو بھی اتنی تفصیل سے دیکھ سکیں. اور مسلم لیگ نواز کی بھی پنجاب میں کوئی تنظیم ہی نہیں ہے. ایک جو صدر صاحب ہے رانا ثناء اللہ, باقی تنظیم کہاں ہے؟ اور لگتا یہ ہے کہ وزراء بھی پارٹ ٹائم طور پر پالیٹکس کرتے ہیں, اپنی اپنی وزارتوں میں مصروف ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بھی بنیادی طور پر حکومتی معاملات پہ مصروف ہے, حالانکہ پیپلز پارٹی نے اپنے آپ کو فرنٹ رو میں نہیں رکھا ہے. انہوں نے خارجہ امور لے لیے, انہوں نے انکم سپورٹ پروگرام لے لیا, انہوں نے ماحولیات کی وزارت لے لی, تو ان کے پاس سیکنڈری نوعیت کی وزارتیں ہیں جن کا ملک کی اصل حقیقی سیاسی صورتحال اور سیاست سے کم تعلق ہے, تو اور وہ ہے بھی بیک گراؤنڈ میں. تو لہٰذا پیپلز پارٹی سیف کھیل رہی ہے, اور نواز شریف کے پاس اور نون لیگ کے پاس کوئی سیاسی ایکشن پلان نہیں ہے. اس سب کا فائدہ عمران خان کو اب تک مل رہا ہے. تو ناظرین, اس صورتحال سے نکلنے کے لیے وفاقی حکومت کیا کر سکتی ہے؟ ابھی مجھے نہیں لگتا کہ اتفاق ہو جائے گا اس بات پہ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب میں کیا ہو اور خیبر پختونخوا میں کیا ہو. معاملہ الیکشن کمیشن میں چلا جائے گا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سنگینی حالات ہے خیبر پختونخوا کی, وہاں پہ سیکیورٹی کے باعث سے گورنر راج لگا دیا جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں بھی گورنر راج لگ جائے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت اکنامک ایمرجنسی ملک میں نافذ کر دے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت جائے, وفاقی حکومت جائے سپریم کورٹ میں اور کہے کہ بھئی ابھی تک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سینسس ہو رہا ہے, مردم شماری ہو رہی ہے, اس کے نتائج مارچ اپریل میں آئیں گے, اس کے بعد اس کے مطابق حلقہ بندیاں ہوں گی اور پھر الیکشن ہو سکیں گے. یہ ایک باقی آئینی جواز اس کا ہے کہ الیکشن اپنے وقت پہ ہوں, تو لہذا حکومت اس کا سہارا لے کر عدالت جا سکتی ہے. اگر یہ ہوا کہ پنجاب میں وہ اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے میں کامیاب ہو گئے کسی ایک بنیاد پر یا دوسری بنیاد پر, تو وہ عمران خان کے لیے بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہوگا, اور انہیں موقع ملے گا اتحادی جماعتوں کو کہ وہ پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اپنی کھوئی ہوئی جگہ اسپیس کو دوبارہ سے لے سکے. لیکن یہ بہت پیچیدہ معاملہ ہے, یہ معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور اس پر جانے کیا کیا فیصلے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. تو لہذا میں کہوں گا کہ عمران خان نے اپنی سیاست کی برنک مین شپ میں ایک بڑا جوا کھیلا ہے, اور وہ ان کے لیے بیک فائر بھی کر سکتا ہے.
اس سے یقیناً انہوں نے اتحادی حکومت کو بہت مشکل میں ڈال دیا ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ بات کر چکے کہ کس طرح یہ سیاسی صورتحال خوفناک بھونچال کی شکل اختیار کر رہی ہے، اور عمران خان اس میں کافی کامیاب رہے ہیں سیاسی عدم استحکام کو ایک بہت اگلے سطح میں لے جانے میں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی میں ہم نے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا ہے۔ بڑے خوبصورت تبصرے، دلچسپ تبصرے ہو رہے ہیں کہ جیسے وہ بیٹھے رو رہے ہیں ایک اپنے اتحاد پہ۔ انہیں مجبور کیا گیا ہے، کس نے مجبور کیا ہے؟ بلکہ الطاف حسین صاحب نے تو لندن میں جو بیان دیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو اپنے روحانی باپ کے نہیں بنے وہ کراچی کے عوام کے کیسے وفادار رہ سکتے ہیں، اور انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے اور انہوں نے ان پر تبرے بھیجے ہیں۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے جسے اکٹھا کیا گیا ہے اس میں کیا اس کے درپردہ معاملات تھے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ بالعموم کہ جن حلقوں میں ایم کیو ایم کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں لوکل باڈیز کا، وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگوں کا کچھ جگہ پہ ان کا پلڑا بھاری ہے، اور کچھ جگہ پہ پیپلز پارٹی کا وقفہ کا پلڑا بھاری ہے، اور کہیں پیپلز پارٹی کو ان دونوں پارٹیوں میں اختلاف کے باعث، یا جماعت اسلامی کے امیدوار بھی ہیں، بڑی ایکٹیو ہے جماعت اسلامی اس وقت ان میں، تو اس سے ایم کیو ایم کو بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے۔ لہذا ایم کیو ایم نے مجبور کر دیا اپنے اتحاد کی بنیاد پر کہ سندھ حکومت بھی اعلان کر دے کہ یہ حلقہ بندیاں ٹھیک نہیں ہیں، اور نئی حلقہ بندیوں کے لیے تک، اور انہوں نے اپنے حلقہ بندیاں جو کی تھیں اس کا آرڈر واپس لے لیا ہے، اور اب کوئی حلقہ بندیاں رہی نہیں قانونی طور پہ۔ لیکن الیکشن کمیشن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس بارے میں پہلے ہی بڑے سخت فیصلے ہو چکے ہیں، اور شاید 15 تاریخ کے انتخابات کو ملتوی نہ کرایا جا سکے۔ اگر 15 کے انتخابات ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ان انتخابات کو ایم کیو ایم ڈسرپٹ کر سکے گی؟ میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہاں پہ رینجرز اور فوج کی ڈپلائمنٹ کا مسئلہ بھی ہے ملک کی سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر۔ لیکن یہ لگتا یہی ہے کہ کل شاید ہائی کورٹ اس بارے میں وہاں سے تو اشارہ یہی ملا ہے، بیان یہی آیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ 15 تاریخ کو الیکشن ہوگا۔ اور اس میں حرج کیا ہے؟ اگر بدین میں الیکشن نہیں ہو سکتا تو سیلاب کی وجہ ہو سکتی ہے، وہاں پانی کھڑا ہے، لیکن حیدرآباد میں اور کراچی میں تو الیکشن کرانا چاہیے، کہ کئی بار ملتوی ہو چکا ہے، کئی سالوں سے ملتوی ہو رہا ہے۔ اور یہ جو معاملہ ہے مردم شماری کا اور آبادی کے حساب سے حلقہ بندیوں کا، یہ معاملہ تو ابھی اگلے اکتوبر تک جا کے، اگست سپٹمبر تک جا کے حل ہو سکتا ہے، اس سے پہلے تو حل نہیں ہوگا۔ بھاگنے کی وجہ کیا ہے ایم کیو ایم کی؟ کہ ایم کیو ایم کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، سب اکٹھے بھی ہو جائیں تب بھی یہ ہار جائیں گے۔ الطاف حسین کا زمانہ گیا، اور الطاف حسین کے بغیر یہ سب چوں چوں کا مربع ہیں، ان کی اپنی براہ راست کوئی اپیل نہیں ہے، اور انہوں نے آپس میں لڑکے بھی دیکھ لیا، اب متحد ہو کے دیکھ لیں، پہلے بھی متحد تھے۔ لیکن ایم کیو ایم کراچی کی صورتحال ساری بدل گئی ہے، کراچی کی نظریاتی ساخت بدل گئی ہے، اب وہاں پہ اردو سپیکرز اکثریت میں نہیں ہیں، وہ شاید 35% تک اب ان کی تعداد ہو گئی ہو، یا 40، زیادہ زیادہ 40% تک، کیونکہ پختونوں، افغانوں، پنجابیوں، سندھیوں، بلوچوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، سارا مائیگریشن کا رخ زیادہ تر کراچی کی طرف ہے۔ لہذا کہ کراچی 3 کروڑ کا بھی ہے اگر مان لیا جائے، تو اس میں اردو سپیکر جو ہیں وہ 1.5 کروڑ نہیں ہیں۔ دوسری بات، کچھ ایسے باتیں کی جا رہی ہیں جن کا تجزیہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے جی، کراچی تو سارے پاکستان کو پال رہا ہے، کراچی نہ رہا تو پاکستان گیا۔ بھائی کراچی کو بلڈ کرنے میں سارے پاکستان کے سرمایہ لگا ہے، سارے پاکستان کی محنت کشوں کی محنت لگی ہے، پورے پاکستان سے خام مال اور سرپلس کی وہاں پہ جو زائد قدر تھی ساری جا کے کراچی میں اکٹھی ہوتی رہی ہے، اور کراچی ایک انڈسٹریل سٹی کے طور پہ بلڈ ہوا ہے۔ اس میں صرف اب وہ کہتے ہیں کہ اچھا پچھلے 70 سال میں کراچی کو بلڈ کیا گیا ہے، اب آپ باقی سب فارغ ہو جائیں اور یہ ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ ایک معاملہ جو پراپرٹی ایویکیوٹی پراپرٹیز والا معاملہ نہیں ہے کہ جس طرح وہ الاٹ ہوئی تھی زمینیں اور گھر اور جائیدادیں، ہمارے جو بھائی آئے لٹ پٹ کر پارٹیشن کے دوران کراچی میں یا پاکستان میں، انہیں وہ سب انہیں مل گیا تھا، ان کے کلیمز ہو گئے تھے۔ اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ سب سے سارا کراچی بلڈ کیا گیا، تو اب کہتے ہیں کہ کراچی ہمارے حوالے کر دو۔
جبکہ ان کی اب وہاں پہ اکثریت بھی نہیں ہے، اور صرف وہی کراچی کے نمائندہ نہیں ہیں. پیپلز پارٹی نے صحیح نعرہ لگایا ہے کہ کراچی سب کے لیے. تو لہٰذا یہ جو ایم کیو ایم جو سیاست کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اس سے بیزار ہو گئے، تنگ آ گئے. وہ خود کراچی میں حکومتیں بناتے رہے، چلاتے رہے، لمبا عرصہ انہوں نے حکمرانی کی ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے کراچی کے لیے؟ کراچی کو بوری بند لاشیں دیں، دہشت گردی دی، ایک فاشسٹ اسٹرکچر بنایا گیا جس نے پورے میڈیا تک کو اور شہری معاشرے تک کو اور اختلاف کرنے والوں کی زندگی دوبر کر دی تھی. ان سے نجات حاصل ہوئی ہے. اور اب یہ کہ خود اردو اسپیکرز بھی ایم کیو ایم کی سیاست سے، فاشسٹ سیاست سے تنگ آ گئے. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. بھئی آپ کیسے الیکشن نہیں ہونے دیں گے اگر الیکشن کرانے کے لیے اصرار کیا الیکشن کمیشن نے؟ وہ پیپلز پارٹی کا بازو بھی مروڑ رہے ہیں. لہٰذا جماعت اسلامی نے اور تحریک انصاف نے صحیح موقف اختیار کیا ہے کہ الیکشن کو ملتوی نہ کیا جائے. جماعت اسلامی کا موقف یہ تھا کہ بھئی آپ اتنے عرصے سے ملتوی کراتے آئے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ حلقہ بندی تو بعد میں بھی ہوتی رہے گی، لیکن کوئی مقامی حکومت تو ہو جو کراچی کے لوگوں کے مسائل کو ایڈریس کر سکے. جماعت اسلامی والوں نے بڑی اچھی مہم چلائی ہے اس عرصے میں. اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے بھی بڑی امید ہے، پیپلز پارٹی کو ہے کہ وہ اس بار کراچی میں جیت پائے گی، اور پی ٹی آئی کو بھی وائی کر رہی ہے پی ٹی آئی بتا سکے کہ عمران خان کا توتی کراچی میں بھی بولتا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے پاس کوئی حلقے کی سطح پہ، یونین کونسل کی سطح پہ، وارڈ کی سطح پہ تنظیم نہیں ہے. ان کے پاس کینڈیڈیٹس بھی نہیں ہیں اتنے، اور ان کے پاس پولنگ ایجنٹس بھی نہیں ہیں ان علاقوں سے، کیونکہ الیکشن میں یہ لازمی ہے کہ پولنگ ایجنٹ اسی علاقے سے ہو. تو لہٰذا یہ جو ایم کیو ایم تگڑم کر رہی ہے اس کا وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. پیپلز پارٹی الیکشن سے بھاگنا نہیں چاہتی. پی ٹی آئی بھی الیکشن میں اپنی دھاک بچھانا چاہتی ہے. جماعت اسلامی کو بھی امید ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جس طرح اسلام آباد میں انتخاب ملتوی کرایا گیا اور کراچی میں ملتوی کرانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہت برا اثر پڑے گا پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ پر اور ان ساری جو اتحادی جماعتوں پہ کہ یہ الیکشن سے فرار اختیار کر رہی ہیں. یہ بات بھی عمران خان کے حق میں عمران خان کی نفسیاتی برتری کو بڑھاتی ہے کہ دیکھیے جی یہ پارٹیاں انتخابات سے بھاگ رہی ہیں اور عمران خان سے ڈرتی ہیں، اور یہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہی ہے کہ انہیں عوام کی حمایت نہیں ہے اور یہ ہار جائے گی. اور یہی عام طور پہ ہم ٹیلی ویژن پہ بھی تاثر دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مقامی حکومت کا معاملہ ہے یہ بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اس میں تمام صوبائی حکومتیں ملزم ہیں، مجرم ہیں کہ انہوں نے لوکل باڈیز کو نہیں چلنے دیا. کیا خیبر پختونخوا میں عمران خان گزشتہ 8-9 سال میں لوکل گورنمنٹ قائم کر سکے ہیں؟ لوکل گورنمنٹ کو فنڈ بھی نہیں دیے گئے ہیں، لوکل گورنمنٹ کو وہاں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے بڑے احتجاج کیے ہیں خیبر پختونخوا میں. پنجاب میں بھی چودھری پرویز الہی کی کیبنٹ نے، کابینہ نے، اور خود چودھری پرویز الہی نے یہاں پہ جب مقامی انتخابات کے لیے احکامات جاری کیے اور حلقہ بندیاں کی گئی الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو سب سے زیادہ اعتراض یہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اٹھایا. اس کا مطلب ہے کہ پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ کا الیکشن نہیں چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس مقامی حکومت کے سطح پہ یا مقامی وارڈ کی سطح پہ تنظیمی ڈھانچہ نہیں ہے. اور پھر یہ کہ بہت سخت اختلافات ہیں گراؤنڈ لیول پہ پی ٹی آئی کے ورکرز میں. وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے نہیں رہتے یا ایک دوسرے کو ووٹ ڈالنے میں اکٹھے نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے ہم دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے تو انٹیریئر سندھ میں الیکشن کروا دیے اور وہ بھاری اکثریت جیت بھی گئے. خیبر پختونخوا میں بھی پہلے جو مرحلے میں اتحادی جماعتیں خاص طور پر جے یو آئی اور اے این پی کامیاب رہیں، انہوں نے زیادہ سیٹیں لیں تحریک انصاف کے مقابلے میں. دوسرے مرحلے میں کچھ عمران خان نے گین کیا تھا، ہمدردی کا ووٹ انہیں ملا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے جو 7-8 حلقوں سے الیکشن لڑا قومی اسمبلی کا، اس میں وہ ایک جگہ کی بجائے ایک جگہ کے چھوڑ کر باقی جگہ پہ کامیاب رہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں ووٹ ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، لوگوں کا انٹرسٹ بہت کم تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقامی حکومتوں کے بارے میں تمام پارٹیوں کا رویہ غیر جمہوری ہے، عوام دشمن ہے، اور یہ صوبائی حکومتیں نہیں چاہتی ہیں. اب صوبائی حکومتوں 18ویں ترمیم کے تحت تو صوبائی خود مختاری انجوائے کرنا چاہتی ہیں، نیشنل فائنانس کمیشن سے بھی فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، لیکن ابھی تک کسی صوبے میں
صوبائی فنانس کمیشن نہیں بنا ہے اور مقامی حکومتوں کو نہ اختیارات دیے گئے ہیں نہ فنڈ دیے گئے ہیں۔ اب اس میں ایم کیو بھی شامل ہو گئی ہے جو سب سے بڑی چیمپئن تھی میٹروپولیٹن کارپوریشن کو اختیارات دینے کی، اب وہ الیکشن لڑنے سے بھی بھاگ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی طرح اسلام آباد کا جو الیکشن کا التوا کیا گیا وہ بھی شرمناک تھا۔ کوئی بات نہیں، اگر تحریک انصاف کا میئر وہاں پہ منتخب ہو جاتا ہے تو ہونا چاہیے، یہ جمہوری طریقہ ہے۔ اور اگر کل کو عمران خان الیکشن جیت جاتے ہیں تو انہیں حکومت ملنی چاہیے، لیکن میں یہ وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عمران خان کو سیاست سے نکالا گیا، انہیں نااہل کر دیا گیا، تو پاکستان میں اگلے انتخابات کی لیجیٹیمیسی نہیں ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی سیاسی اگریمنٹ ہونا ہے، اگر کوئی سیاسی سمجھوتا ہونا ہے، اس میں یہ بات بھی شامل ہوگی کہ اب سیاستدانوں کو سیاسی میدان سے نکالنے کا سلسلہ بند ہونا چاہیے، خواہ اس کا فائدہ عمران خان کو ہو، خواہ اس کا فائدہ نواز شریف کی سیاست میں واپسی کے لیے راستہ ہموار کرتا ہو، کیونکہ ایسے الیکشن جس میں ایک بڑی پارٹی کے بڑے لیڈر کو نکال دیا جائے گا، ان کی کوئی اوقات نہیں ہوگی۔ میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا عمران خان کی کہ الیکشن سے مسئلہ حل ہو جائے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر فوری الیکشن ہوا تو اس سے پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور کوئی حکومت نہیں ہوگی جو آئی ایم ایف سے اور دنیا بھر سے عالمی برادری سے جو مدد کے اعلانات کیے گئے ہیں اسے کوئی ٹھوس مٹیریلائز کر سکیں گے اور اس کے ذریعے کام شروع ہو سکے گا۔ وہ سب معاملہ بیچ میں رہ جائے گا اور غالباً پاکستان کی ریاست اور اس کے ادارے بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کا اکنامک بریک ڈاؤن ہو جائے۔ فالٹ کی بات نہیں کر رہا، فائنینشیل ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا، بریک ڈاؤن نہ ہو جائے، یہ پاکستان کی ریاست بھی اسے قبول نہیں کر سکتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر عمران خان دونوں اسمبلیاں توڑ بھی دیتے ہیں تو ٹوٹ گئی ہیں اور وہ اپنے 123 اراکین کے استعفے بھی منظور کرا لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد عمران خان مجھے بتائیں گے کہ کیا وہ انتخابات کروا پائیں گے؟ دوسرا سوال میرا ہے، کیا آزادانہ منصفانہ انتخاب ہو سکیں گے؟ جب تک آزادانہ منصفانہ انتخابات کے فریم ورک پر قومی اتفاق رائے نہیں ہوتا، اگلا الیکشن بھی فساد کا باعث ہوگا۔ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے عمران خان کو اپنے ہی مفاد میں اور جمہوریت کے مفاد میں باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر اس بارے میں کوئی رستہ نکالنا چاہیے کہ یہ پارٹیاں اگلے انتخابات کے فریم ورک پہ اور قوانین پہ اور ضوابط پہ اتفاق کر لیں۔ اس میں بلاول بھٹو کی تجویز بہت اچھی تھی کہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ پہ قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ تو مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے۔ پاکستان میں سیاسی بحران بڑھتا ہی چلا جائے گا اور اس کے رکنے کا نام نہیں لیا جا رہا۔ کوئی تو بیچ میں آئے اور بات چیت کروائے پولیٹیکل پارٹیز میں۔ پہلے پولیٹیشینز ہوتے تھے، کرتے تھے، اب بھی پولیٹیشینز کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ خود عمران خان ہے اور عمران خان اس سے کمزور نہیں ہوں گے۔ کون عمران خان کو بتا رہا ہے کہ 3 مہینے کے بعد وہ پٹ جائیں گے؟ عمران خان 3 مہینے کیا 6 مہینے کے بعد بھی نہیں پٹیں گے سیاسی طور پہ، وہ میدان میں ہیں، ایک قوت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف کب آتے ہیں اور مریم نواز کب آتی ہیں اور وہ کتنا جو سیاسی گراؤنڈ لوز کیا ہے پنجاب میں اسے کتنا بحال کر پاتے ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں ان روڈز کر چکی ہے، کر رہی ہے، کیا وہ سرائیکی بیلٹ میں بھی اپنی ان روڈز کر پائیں گے جو کہ ان کا کافی بڑا بیسٹن رہا ہے، ابھی بھی وہاں پہ انہیں عوامی سپورٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا یہ سارا نقشہ سیاسی بنتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بڑا مسئلہ پاکستان کا معاشی طور پر بینک کرپٹ ہونے اور دیوالیہ پٹنے کا ہے اور معاشی تباہی کا ہے۔ ہمارے عوام بہت پریشان ہیں، ان کی دکھ اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیکھیے گندم ہونے کے باوجود، آٹا ہونے کے باوجود سپلائی کیا ہوا؟ آٹا ہی غائب ہو گیا۔ آٹا اسمگل ہو رہا ہے افغانستان میں دھڑا دھڑ، بلوچستان سے بھی ہو رہا ہے، خیبر پختونخوا سے بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ کہ بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ تو صوبائی حکومتوں کا کام ہے۔ کیوں نہیں اتحادی پارٹیوں نے مسئلہ اٹھایا؟ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں جلوس نکالے مولانا فضل الرحمان نے مہنگائی کے خلاف اور آٹا غائب ہونے کے خلاف؟ کیوں نہیں پنجاب میں مسلم لیگ نواز نے اور یا پیپلز پارٹی نے یہاں پہ آٹے کے غائب ہونے پہ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ میں حیران ہوں کہ یہ پارٹیاں سیاسی طور پہ بالکل عوامی جدوجہد کے معاملات سے علیحدہ ہو گئی ہیں اور انہیں کوئی دلچسپی نہیں، خود عمران خان کو دلچسپی نہیں ہے کہ لاہور میں آٹے کا ریٹ کیا تھا اور پشاور میں آٹے کا ریٹ کیا تھا، ان کا کوئی ایک بیان آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بے حسی ہے عوام کے مسائل کی طرف
اور ساری جو لڑائی ہو رہی ہے وہ ایک پاور سٹرگل ہے، اور اس میں کوئی عوام سے غرض نہیں ہے، کوئی ملک سے غرض نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اس اظہار تأسف جو کر رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو مجھے اجازت دیجیے وش کی نشریات سے، اور بدلوں کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔